لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زنا کے اسباب میں سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا ذریعہ وہ ٹیلی ویژن ہے، ٹی وی ہے. اسی کے اوپر ہماری آپ کی گفتگو ہو رہی تھی. آج اصل دوسرے ذریعے کی طرف جانا تھا، لیکن کچھ اہم ضروری باتیں اس کے متعلق رہ گئی تھی، وہ آپ کے سامنے بتلا دی جائیں. یہ مناسب معلوم ہوا. اللہ سے دعا فرمائیں کہ جتنی باتیں یہاں کہلوائے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں. ٹیلی ویژن ایک ایسی بیماری ہے جس نے اپنی لپیٹ میں صرف مردوں کو نہیں لیا، عورتوں کو بھی دبوچ لیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی پکڑ لیا. یہاں تک کہ حاجی صاحب حج کو جا کر آ چکے ہوتے ہیں، دونوں پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بیڈ پر ہل نہیں سکتے، لیکن ٹی وی سامنے دیکھتے ضرور ہوتے ہیں. یہ ایسی عام وبا اور عام بیماری ہو گئی. یہ ٹیلی ویژن کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ٹیلی اور ویژن. دونوں انگریزی لفظ ہیں، TELE. ٹیلی کے معنی اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو ایک لانگ ڈسٹنس. ٹیلی کے معنی لانگ ڈسٹنس، اسی سے ٹیلی گراف، ٹیلی گرام، ٹیلی فون، یہ سب اسی سے لانگ ڈسٹنس. اور ویژن، ویژن معنی دیکھنا. تو لانگ ڈسٹنس سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیلی ویژن. میں ہندی میں ترجمہ کروں گا، فوراً آپ کو سمجھ میں آ گیا. کیا ہو؟ دوردرشن. اب تو سمجھ میں آ گیا سب کے، الحمدللہ. کیا ہے؟ دوردرشن پر آپ کا سواگت ہے. یہ دوردرشن اور ٹیلی ویژن کا ترجمہ ہے. لانگ ڈسٹنس سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. میں نے سورہ لقمان کے پہلے رکوع کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اسی کی روشنی میں اصل میں ایک بات آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے. آج سے 1431 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ پہلا رکوع ایک آیت عجیب و غریب اتاری. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن، آج کے دن مطلب یہ 2010 کے دن نہیں. اللہ کب کہہ رہے ہیں؟ 1431 سال پہلے کہہ رہے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع. آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو یعنی مذہب اسلام کو مکمل کمپلیٹ کر لیا. کمپلیٹ کہتے کسے ہیں؟ چاروں اینگل سے دیکھو تو سب طور پر کمپلیٹ ہو تو کہیں گے بھائی کمپلیٹ ہو گئی. جب میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی کہ جب کوئی کار کمپنی اپنی کار ڈسپلے کرتی ہے تو مکمل ریڈی ہونے کے بعد ڈسپلے کرتی ہے. چاروں طرف سے کیمراز مارے جاتے ہیں، اندر سے انٹیریئر کیمراز بھی لگائے جاتے ہیں،
کہ ہماری کار ہر اعتبار سے کمفرٹیبل ہے. ضمنی بات، ٹائمز آف انڈیا میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، کون سا ڈیٹ میں بھول گیا، جتنی آپ کی آرام دہ کرسی ہوگی کار میں یا کہیں بھی، اتنے آپ کے باپ بننے کے چانسز کم ہیں. یہ ریسرچ، مجھے وہ ڈیٹ یاد تھا، میں بھول گیا، ٹائمز آف انڈیا میں. خیر یہ ایک الگ بات تھی. تو کاروں کو چاروں طرف سے فوٹوز مار کر بتلایا، اگر پیچھے سے ماریں اور پیچھے کی لائٹ نکلی ہوئی ہے تو کہیں گے بھئی یہ کار کیا ہے، ادھوری ہے. اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا. اب چاروں اینگل میں آپ گھومیں، انٹیریئر کیمراز لے کر جائیں، تب بھی دین مکمل ہے. اللہ کہہ رہے ہیں. اب میں ایک کوسچن رکھتا ہوں، جب دین مکمل ہے تو اس میں ہر چیز ہونی چاہیے، ہر چیز کا سوال کا جواب ہونا چاہیے. اب میں یوں کہوں ایک کوسچن کہ ٹی وی اسلام میں جائز ہے نہیں جائز ہے؟ اللہ 1431 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل ہے، تو اس کا آنسر بھی ہمیں ملنا چاہیے قرآن اور حدیث میں. تو ہم آج اسی آنسر کو تلاش کریں گے کہ اللہ نے ٹی وی کو جائز قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا گیا؟ اللہ کے نبی نے ٹی وی کو حلال کیا یا حرام کیا ہے؟ اسی کو دیکھیں گے آج انشاءاللہ. اسی کوسچن کو ہم سالو کریں گے. 100 مارکس، اسی اونلی ون کوسچن. اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان تو تمام حضرات جانتے ہیں. لقمان علیہ السلام کا نام کون نہیں جانتا؟ بہت بڑے حکیم. ان کے نام سے ایک مستقل سورت ہے، 21واں پارہ. اللہ تعالیٰ، میں آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کر دوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں، اشترا خریدتے ہیں، لہو الحدیث. لہو الحدیث اس کو یوں ہی رکھیں، یہ لفظ کو آپ ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں. لہو الحدیث، لہو الحدیث کو خریدتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے لوگوں کو بھٹکائے. بغیر علم، نادانی میں، بے سمجھے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کے ہنسی ٹھہرائیں، اس چیز کو یعنی رائے حق کو ہنسی مذاق ٹھہرائیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس شخص کے سامنے ہماری نشانیاں، ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تُتْلَى عَلَيْهِ آیات وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اکڑ کر منہ موڑ لیتا ہے، تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنائی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ وہ بہرا ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اس کو تو خوشخبری دے، کس کی؟ دردناک عذاب کی. ایک دوسری جگہ سے میں نے ایک آیت تلاوت کی. 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شروع کریں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. افلح، کیسی کامیابی؟ ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد کوئی غم نہ ہو، ایسی مسرت اور فرحت جس کے بعد کسی قسم کی افسردگی نہ ہو. کون ایمان والے؟ یہ ان میں سے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لا یعنی فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موتیوں میں سے ایک موتی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، کمال یہ ہے کہ وہ فضول بات کو چھوڑ دے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول بکواس چیزوں کو، کاموں کو چھوڑ دے. دو آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
اور خود اللہ فرما رہے ہیں لہو الحدیث. اس سے پہلے کہ میں لہو الحدیث کی تشریح کروں، میں اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کو بتلاتا ہوں. شان نزول، کیوں آیت اتری، کیا واقعہ پیش آیا کہ آیت اتری. ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی قصہ، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ اس واقعے میں اللہ اس آیت کو اتارتے ہیں. ایک کفار اور مشرکین میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، نضر ابن حارث. تجارت کرتا تھا اور یہ تجارتی قافلے لے کر ملک فارس جاتا تھا، دوسری جگہوں پر جاتا تھا. تو یہ ایک مرتبہ فارس گیا، وہاں کے جو بادشاہ کے قصے کہانیوں کی کتاب چھپتی تھی، لکھی گئی تھی، وہ اس نے خرید لی اور خرید کر عرب آیا اور آ کر اپنی سب قوم کو جمع کیا اور کہنے لگا دیکھو محمد تم کو قرآن سکھاتا ہے، قرآن سناتا ہے، آؤ میں اس سے اچھا کلام تمہیں سناتا ہوں. چنانچہ وہ قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیا. اب سارے لوگ رغبت سے انٹرٹینمنٹ کے طور پر، ٹائم پاس کے طور پر سننے لگے اور ان کو بہانہ مل گیا کہ قرآن چھوڑ کر یہ سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نضر ابن حارث تھا، اس نے ملک فارس جا کر ایک گانے والی عورت کو خرید کر لایا، اور اگر کوئی قرآن مجید سننے کے لیے جاتا تو اس کو پکڑ کر کہتا کہ کیا قرآن مجید سنتا ہے، آ میری باندی دیکھ کتنا بہترین گانا، اس کو اس کا گانا سنوا دیتا. یہ دو روایتیں ذہن میں رکھتے چلیں. دو روایتیں، ایک پہلی روایت تو کہ وہ کہانیوں کی کتاب خرید کر لایا، جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کامکس خرید کر لاتے. ذہن میں رہے یہ بات، کیوں میرا بچہ پڑھے گا کامک، ٹھیک ہے. دوسری روایت حضرت ابن عباس کی کہ وہ گانے والی باندی خرید کر لایا، جیسے میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے اب ایگزامز ختم ہو گئی، چلو اب میں ٹی وی خرید کر لاؤں، گیا وہ گانے والی باندی ہی خرید کر لایا. برابر میچ ہو رہی ہے. گویا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ آج کے زمانے کے لیے اللہ نے اتاری ہے، اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو لہو الحدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، اور لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آدمی کو غفلت میں ڈال دے، ہر وہ چیز جو آدمی کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ ہے لہو. قرآن مجید میں بہت سی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور جہاں بھی یہ استعمال ہوا ہے وہاں زجر اور توبیخ کے لیے آیا ہے، یعنی ایسی چیز کا وہاں ذکر کیا گیا جو اللہ کی یاد سے آدمی کو غافل کر دیتی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے بہت سے ہمارے بھائی ہیں وہ ٹی وی کے بہت فائدے گناتے ہیں، خاص کر کے مجھے تو بہت گنوا رہے ہیں آج کل. یاد، اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹی وی ہی ایسی ہے، ہر وہ چیز، علماء نے اس لہو لفظ کو عام لیا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لہو ہے. میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ سمجھ میں آ جائے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک شرط کیا ہے کہ ہم جھوکے نہ مریں. شیطان بھی بہت بڑا پکا کھلاڑی ہے، وہ اچھی باتیں سننے نہیں دیتا. ہاں، جہاں کوئی اچھا گانا اگر شروع ہو جائے تو وہاں نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو جھومنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کبھی شاید ہی آپ نے سنا ہوگا کہ 3 گھنٹے کی فلم چل رہی ہو اور وہاں کوئی جھونکے مار رہا ہو نیند کے، کہیں نہیں سنا ہو. ہاں، لیکن جہاں جمعہ کا بیان ہوتا ہے، مشکل سے آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، پونا گھنٹہ ہوتا ہے، وہاں ہمیں نیند بہت آتی ہے، نہ سونے والا بھی سوتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے غفلت طاری کی جاتی ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے ایک ایمان والے کے دل میں اگر بات اتر جائے تو وہ 26,000 کا ٹی وی بھی پھوڑنے کے لیے دریغ نہیں کرے گا. الحمدللہ ہمارے ایسے بھائی موجود ہیں کہ جنہوں نے گزشتہ جمعہ 26,000 وہ خرید کر لائے تھے ٹی وی، پھوڑ دیا. اللہ ان کو اس کا خوب بدلہ عطا فرمائے. میں سب کے لیے تو یہ بات نہیں کہتا، لیکن اللہ نے ان کو حیثیت والا بنایا ہے، اللہ ان کو اس سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ. وہ جانتا ہے کہ اگر مومن کے دل میں بات اتر گئی، میرے جیسے 1000 شیطان آ کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سنے، دل کے کانوں سے سنے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ ہر وہ چیز پر فٹ ہوتا ہے کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے.
اب تھوڑی دیر یہاں ہے، ہم اینالائز کریں گے جو لوگ ٹی وی کے فائدے بتلا رہے ہیں. اور اخیر میں انشاءاللہ جب ٹی وی سٹارٹ ہو رہا تھا ایک ملک میں، ایک اسلامی ملک میں، ابھی شروع پورا نہیں ہوا تھا، بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت جتنے لوگ موجود تھے اس وقت، اس میں سے ایک بخاری صاحب ہیں، انہوں نے اپنی رائے پیش کی تھی. میں وہ پوری رائے آپ کے سامنے رکھوں گا اور دیکھیے کہ اس کی بنیادی مقصد کیا ہے ٹی وی ایجاد کرنے کا، اور خاص کر کے مسلمانوں کے یہاں. تو لہو الحدیث، ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے. اچھا، اب ہم ٹی وی کے اوپر اس کو لے لیں. بھائی ٹی وی کیا ایسی ہے کہ ہمیں اللہ سے غافل کر دے؟ بھائی ٹی وی میں مختلف قسم کے پروگرامز آتے ہیں. اب چلیے ہم کیٹیگریز کریں گے، درجہ بندی کریں گے ٹی وی کے پروگرام سے. سب سے پہلے جس کے لیے ہم ٹی وی خریدتے ہیں ماشاءاللہ نیوز دیکھنے کے لیے، سب سے پہلے ٹی وی میں آتی ہے خبریں، نیوز. انٹو بریکٹ کیا؟ نیوز بولنے والی آتی ہے، انٹو بریکٹ یہ بھی لکھ لیں، برابر ہے، نیوز آتی ہے، لیکن نیوز بولنے کے لیے صرف مرد نہیں آتا، انٹو بریکٹ عورت بھی آتی ہے. اور آگے جو میں بات کہوں گا، دس شوڈ بی ریٹن وتھ اے ریڈ پین، لال قلم سے لکھا جائے. کیا؟ آج تک نیوز بولنے کے لیے بوڑھی عورت اب تک نہیں آئی. کیا آئی؟ آپ نے دیکھا نیوز بولنے کے لیے بوڑھی عورت کبھی آئی ہے ٹی وی اسکرین پر؟ نہیں آئی. جی، بریکٹ کلوزڈ. سیکنڈ نمبر کس کے لیے؟ بھائی اسپورٹس دیکھنے کے لیے ہم اس کے فٹ بال ہے، کرکٹ ہے. اچھی بات ہے، فٹ بال اور کرکٹ. فٹ بال میچ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنا سطر دکھائے یا دوسروں کا سطر دے کے اللہ اس پر لعنت کرے. فٹ بال میچ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں فٹ بال ٹیم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فٹ بال کھیلنا برا ہے، فٹ بال کھیلنا چاہیے لیکن شریعت کا لحاظ کر کے کھیلنا چاہیے. تو وہ سطر، مرد کا سطر گھٹنے بھی شامل ہیں، مرد کے سطر میں گھٹنے بھی شامل ہیں. ہم گھٹنے بھی کسی کو نہیں دکھا سکتے. مین پارٹس دکھانے کا جو گناہ ہو سکتا ہے، یہ گھٹنے دکھانے سے بھی وہی گناہ ہو، کیوں؟ یہ آپ کے سطر میں ہے. اور عورتوں کا سطر سر سے لے کر پیر تک. فٹ بال میچ تو یہ ہوا. اب کرکٹ کے اندر ماشاءاللہ کرکٹ کے اندر تو سب پہنتے ہیں، صحیح بات ہے، کرکٹ کے اندر پہنتے ہیں، لیکن جہاں ایک اور ختم ہوا بریک بھی تو ہوتا ہے. بہت بڑا بریک، ہمارے ایمان کی جو پرواز ہوتی ہے اسے بریک لگتا ہے. اور اس بریک میں جو ایڈ آتے ہیں اس میں ماشاءاللہ صرف مرد ہی ہوتے ہیں، اگر عورتیں آتی ہیں تو برقع پہن کر آتی ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے رہیں. یہ جو فائدے مجھے گنوائے گئے ہیں میں ان کے فائدے بتلا رہا ہوں. تو دوسرا مقصد ٹی وی خریدنے کا میچز ہیں. امام غزالی غالباً یہ کوئی اور دوسرے عالم، انہوں نے کاموں کی 3 قسمیں کی ہیں، میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ. یہ 2 قسمیں، 2 مقصد ہوئے ٹی وی خریدنے کے. تیسرا، ٹی وی کے پروگرام میں اور کیا آ سکتا ہے؟ فلم آتی ہے. فلم میں اب تو کوئی بھی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کون سی فلم. جیسے ایک چاچا نے مجھے کہا تھا کہ پرانا کوہی نور دیکھنا جائز ہے کیونکہ وہ پرانا ہے. وہ ان کے ذہن کے اعتبار سے وہ سمجھ رہے پرانا پکچر جائز ہے، لیکن اگر وہ چاچا کو میں آپ کو یہاں کھڑا کروں گا وہ خود یہ کہیں گے آج کل کی پکچر دیکھنا جائز نہیں جائز. فلم، ڈرامہ اور ناچ گانے. اور ایک بچے نے مجھے یہاں تک کہا ڈانس انڈیا ڈانس. یہ مجھے چھوٹے چھوٹے بچے نالج دے رہے ہیں. کون سے چھوٹے بچے؟ وہ جو 5 سال کا، 6 سال کا، جس بچے کو کچھ آتا جاتا نہیں لیکن وہ یہ سب جانتا ہے. وہ یہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر ڈوریمون بنوں. کون بچہ؟ اس کے جواب سے اندازہ کیجیے کتنی معصومیت ہے اس کی. وہ اور اب دیکھیے، اب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کیا اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے؟ یہاں تک کہ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے اور کلائمیکس چل رہا ہوتا ہے کہ 5 بال 6 رن، 4 بال 2 رن، اس وقت اذان بھی ہو جاتی ہے، جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بسا اوقات تو نماز کے جنازے نکل جاتے ہیں، لیکن ہم وہاں ٹی وی میں میچ دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں. آپ سچے دل سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو جواب دیجئے، کسی اور کا جواب نہ دیں. کیا ایسی صورت میں میچ دیکھنا بھی جائز ہوگا؟ کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا.
یہ ٹی وی آئی ہے ایمان والوں سے ایمان ختم کرنے کے لیے، ایمان والوں کا ایمان چھیننے کے لیے۔ آپ دیکھیں تھیٹر میں پکچر دیکھنا اگر کوئی شریف آدمی سوچتا تھا تو بہت حقارت سے اس کو دیکھا جاتا تھا، جو تھیٹر کو جاتا تھا اس کو بہت گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا تھا، بہت گری ہوئی نظر سے، اور شرم بھی محسوس کرتا تھا انسان کہ تھیٹر کو میں جاؤں گا کوئی مجھے دیکھ لے گا تو کیا سمجھے گا۔ لیکن وہ جو شرمانے والا شریف انسان ہے، آج اس کا حال یہ ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے ہے، پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ آج کل ایک آدمی نے کہا مولانا آج ٹی وی آن کرنا ایک شریف آدمی کے لیے تو شرم سے مر جانے کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہ ٹی وی آن کرے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے۔ ایسا کوئی پروگرام آج ٹی وی پر نہیں ہے، ہر ایک کے اندر عریانیت ہے، ہر ایک کے اندر فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ لیکن یہ جو شریف باہر شرماتا ہے، اپنے گھر کے اندر بے تحاشا بے دھڑک بے باکی کے ساتھ بیوی بھی بیٹھی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، سب مل کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بے شرمی کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ نہ غیر مرد ایک غیر عورت کے ساتھ گلے مل کر ناچ کر گانا گا رہا ہے، اب وہ معصوم بچہ دیکھ رہا ہے، کیا اس کو جب بڑا ہوگا وہ برا سمجھے گا؟ وہ بھی ناچتا ہے، میں بھی ناچوں گا، وہ بھی گا کر اچھا آگے بڑھنا چاہتا ہے، میں بھی میری جو اچھی اللہ نے میٹھی آواز دی ہے اس کو میں شیطانیت میں استعمال کروں۔ وہ برائی نہیں سمجھے گا، دیکھتا ہی ہے دیکھتا۔ کام کی 3 قسمیں ہیں، ایک کام جس سے دنیا اور دین کا فائدہ ہو، دنیا کا یا دین کا فائدہ ہو، دوسرا کام دونوں کا فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا، اور تیسرا کام کہ اس میں نقصان ہو فائدہ نہ ہو۔ اس کی 2 شکلیں کر سکتے، نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو، یا فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو۔ 4 ہوئی۔ پہلی صورت تو بھئی دنیا کا یا دین کا فائدہ ہے، اگر کر لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری صورت میں تو کوئی نہیں جائے گا کیونکہ نقصان ہے۔ تیسری صورت اگر نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے تو کون عقل مند لے گا؟ میں نے ایک کار کے ڈیلر سے پوچھا اگر کسی کار کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو آپ لیں گے؟ بالکل نہیں لیں گے۔ اب ٹی وی کو لیجئے، اب ایمانداری سے آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے، اس میں چلیے میں مانتا ہوں فائدے کچھ ہیں، اب وہ فائدے کو کمپیئر کیجئے اس کے نقصانات سے اور ایمانداری سے جواب دیں نقصان زیادہ ہے یا فائدے زیادہ ہیں؟ یقیناً اس سے نقصان زیادہ ہے بجائے کہ فائدہ ہو۔ فائدہ کچھ نہیں، بھائی انفارمیشن دنیا بھر کی آپ کو نیوز ملتی ہے، اگر وہ نیوز نہیں ملے گی تو بھی کچھ حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی دنیا چل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ پتا نہ چلے کہ فلاں جگہ بلاسٹ ہوا ہے اور وہ بلاسٹ میں اتنے لوگ مر گئے، آپ کو اگر اس کا علم نہ ہو تو آپ کی زندگی پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، کچھ بھی اثر نہیں پڑے۔ کتنے واقعات ہوتے ہوں گے دنیا میں، آپ کو سب واقعات کا علم ہو ایسا کیا ضروری نہیں، اور اس کے بغیر بھی آپ کی زندگی چل سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ یہ شیطانی پھندا ہے، یہ شیطانی جال ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اگر وہ اپنے گناہ ہمیں 2 وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے، ایک تو شیطان کے بہکانے سے اور ایک اپنے نفس کے تقاضے سے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس سے آپ پہچان لیجئے کہ آپ کا نفس ورگلا رہا ہے یا شیطان آپ کو ورگلا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک غلط کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے اور اپنے اس گناہ کے صحیح ہونے پر دلیل دیتا ہے تو سمجھ لو شیطان ورگلا رہا ہے۔ کیوں؟ شیطان نے بھی اللہ کے سامنے دلیل دی تھی، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا۔ تو اگر آپ کوئی جیسے ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایک صاحب اور وہ کریں آج کل ٹی وی دیکھنا جائز ہے، ساری انفارمیشن ہو رہی ہے، اگر ٹی وی نہیں دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلومات نہیں ہوگی، دلیل دے رہے ہیں، تو شیطان کا ورگلانا ہے۔ اور کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور آپ نے اس کو کہا سگریٹ کیوں پی رہا ہو، تو کہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، چھوڑیں گے، یعنی کوئی دلیل نہیں دے رہا ہے تو اس کا نفس اس میں داخل ہے، نفس ورگلا رہا ہے اور نفس کی وجہ سے نفس کے دباؤ میں آ کر وہ گناہ کر رہا ہے۔ اب یہ دلیل دے رہے ہیں ٹی وی جائز ہونے کی، اور اگر کوئی اس کے خلاف ٹی وی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، تو کچھ لوگ تو
بیچارے سن لیتے ہیں, خاموش ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھئی پرانے خیالات کے ہیں. الحمدللہ ہم 1431 سال پرانے خیالات والے ہیں اور یہی خیالات کو لے کر چلیں گے. یہ لہو الحدیث ٹی وی جو ہر گھر میں پہنچ چکا ہے, اس کی بنیاد جب پڑوس ملک میں رکھی جا رہی تھی, میرے ساتھ پاس پورے پروف کے ساتھ یہ بات موجود ہے, تو کچھ پروڈیوسرز کو بلایا گیا تھا جو فائنانس کرنے والے تھے. اس میں ایک صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے. اب وہ بتلا رہے ہیں ٹی وی کو ایجاد کرنے کا بنیادی مقصد کوئی یہودی اور عیسائی نہیں, یہودی اور عیسائیوں کا مقصد ایک نام کے مسلمان کے زبان سے. کیا ٹی وی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آئندہ جو نوجوان نسل آ رہی ہے ان کے دماغ سے فرسودہ مذہب کے تصورات کو ختم کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرسودہ مذہب سے مراد اس کے ہمارے مذہب اسلام جو دقیانوس خیالات وہ رکھتا ہے, اور وہ مثال بھی دے کر آگے سمجھاتا ہے, میں بتلاؤں گا. فرسودہ مذہب کے خیالات اور تصورات کو ان کے ذہنوں سے ختم کرنا, اور پھر کہتا ہے یاد رکھو کہ یہ جو ختم کرنا ہوگا اس انداز میں ہوگا کہ ان کو پتا بھی نہ چلے کہ تم سے تمہارا مذہب چھینا جا رہا ہے, تم کو پتا بھی نہ چلے. وہ کس اعتبار سے, کبھی کبھی ٹی وی کے اندر کچھ ایسے پروگرامز آتے ہیں جو کفر تک آدمی کو پہنچا سکتے ہیں, لیکن یہ آدمی اس کو بڑا مزہ لے کر دیکھ رہا ہے, اور بعض مرتبہ وہ کسی سے کہہ بھی دیتا ہے بہت اچھا پروگرام ہے, تو اس کے ساتھ کفر میں شامل ہو گئے, کفر تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ آگے لکھتا ہے بھائی دقیانوسی خیالات کیا ہے جو نئی نسل کے ذہنوں سے ختم کرنا ہے, جیسے بقرعید کے دن قربانی کرتے ہیں, یہ ناحق جانوروں پر ظلم ہے, اور تو اور نہ جانے کتنے پیسے ایسے ہی بہا دیے جاتے ہیں خون میں, اور یہ 3 دن مستقل ناپاکی اور گندگی ہوتی ہے پورے ملک میں. یہ اس کے خیالات. نام ہے, نام لینا مناسب نہیں, مسلم نام. پھر کیا کہتا ہے, اور کیا کہتا ہے, اور دقیانوسی خیالات. یہ آج کل کے ملا کہتے ہیں کہ شراب یہ غضب الہی کا سبب ہے, حالانکہ شراب اللہ نے اس آدمی کے لیے حرام کیا تھا جو پی کر گٹر میں گر جائے. میرے لیے کیسے حرام ہو سکتی ہے کہ اس کے بغیر تو میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا, جب میں اس کو پیتا ہوں مجھے ایک اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے, میرے لیے شراب کیسے حرام ہو سکتی. یہ تصور ان کو نکالنا ہے. پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ تقریر میں کہتا ہے کہ جب تم ڈرامہ بناؤ تو اب ڈرامے میں ایک ولن ہوتا ہے, ایک ہیرو ہوتا ہے, تو ولن کو داڑھی جبے میں پیش کرو اور ہیرو کو ویسٹرن کلچر میں پیش کرو. یہ بنیادی مقصد ٹی وی کے شروع کرنے. اب آپ دیکھیں ہماری آئندہ نسل کیسے برباد ہو رہی. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آئندہ نسل کو برباد کر رہے ہیں. یہ ٹی وی کی بیماری آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ پہنچ چکا ہے. کون سا ایسا گھر ہوگا کہ جہاں ٹی وی نہیں, کون سا ایسا گھر. میں آگے ایک حدیث آپ کو سناؤں قیامت کی علامتوں میں سے, اس کو آپ یاد کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان علامتوں میں ہم شامل ہو جائیں. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں آپ کو سناؤں گا اس میں 15 علامتیں بتلائی ہیں قیامت کی. 15 علامتیں میں بتلاتا جاؤں گا, آپ گنتے جائیں اور دیکھتے جائیں وہ علامتیں آج پائی جاتی ہیں یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزت تخذ الفیء دولا, جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھی جائے گی. مال غنیمت یعنی پبلک پراپرٹی, پبلک کا خزانہ. ایک بادشاہ ہے, بادشاہ کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے اس کا پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوتا, وہ پبلک کی پراپرٹی ہوتی ہے. لیکن اب یہ جو لیڈر بنا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ پبلک پراپرٹی نہیں, میری پراپرٹی, شخصی دولت سمجھی جائے گی. عزت تخذ الفیء دولا والامانت مغنما, اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھتا ہے
تو اب اس کا فریضہ ہے کہ وہ امانت اسے واپس لوٹا دے، لیکن اب وہ جو امانت لے رہا ہے وہ امانت کی چیز خود بھی استعمال کر رہا ہے، اب دوسروں کو بھی دے رہا ہے۔ حالانکہ مال غنیمت یہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے، لیکن امانتوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ والزکات مغرما، اور زکات کو تاوان سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا، زکات کو ٹیکس سمجھا جائے گا، نکالنے سے مسلمان کترائے گا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دنیا کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، چاہے دین کا علم ہو یا پھر دنیا کا علم ہو۔ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، صرف تھوڑی نیت بدل دیں، اس کو آپ نیگیٹو انداز میں نہ لیں، پازیٹو انداز میں لیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، ہمارے ذہنوں میں ایک تصور یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرتا ہے تو وہی صرف دین کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ دنیا کا جو علم حاصل کرنا ہے تھوڑی نیت کی الٹ پھیر سے وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے 10th آدمی، ایک بچہ نوجوان 10th ختم کرتا ہے، ماشاءاللہ ڈسٹنکشن میں پاس کرتا ہے، تو اب سب سے پہلا اس کا تصور یہ ہوتا ہے، ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، سن لے اچھا، کہ اب میں کس فیلڈ میں جاؤں، کمپیوٹر فیلڈ میں، انجینئرنگ فیلڈ میں، ڈاکٹری فیلڈ میں۔ اب وہ دیکھتا ہے کون سی فیلڈ پیسے کے کمانے کے اعتبار سے کون سی زیادہ مفید ہے۔ سب سے پہلا ذہن ہمارے نوجوانوں کا یہی جاتا ہے، میں ڈاکٹر بنوں گا، ایم ڈی بنوں گا تو میری سیلری اتنی ہوگی، کمپیوٹر انجینئر بنوں گا تو یہ سیلری ہوگی، سول انجینئر بنوں گا اس کا آج اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے، اس کی طرف نہیں جاؤں گا، اگر گیا بھی ہے تو چھوڑ کر آتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی دنیا ایسی رچ بس گئی ہے، وہ بھی جب اپنا کریئر چوز کرتے ہیں تو پہلے وہ اسی کو دیکھتے ہیں کہ کتنی آمدنی، کتنی تنخواہ ملے گی، مہینہ ختم ہو تنخواہ ملے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان نوجوان جب ڈسٹنکشن میں 10th پاس ہوا، اب وہ سوچنے کے لیے بیٹھا ہے تو اب یہ سوچے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو ڈاکٹر بنوں گا، اس سے میرے رب کے مخلوق کی خدمت کروں گا۔ یہ اگر ہمارا تصور ہوتا تو اب ڈاکٹر بننا، 4 فیسز آپ کے ختم کرنا، پھر ایم ڈی کرنا، یہ سارا دین۔ آپ اپنی نیت کیوں نہیں بدلتے؟ نیت بدلنے سے تو پوری دنیا آپ کی دین بن رہی، لیکن ہم ڈاکٹر بنیں گے کیوں؟ سیلری میری اچھی ہونی۔ تو علم لغیر الدین، دنیا کے لیے، چاہے علم دین یا چاہے علم دنیا، یہ صرف دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے، دنیا کمانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، مختصر عرض کرتا چلوں وقت بھی کم ہے، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں بہت زور زور سے چلانا، چیخنا ہوگا اور جھگڑے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں کوئی معمولی بات ہو گئی تو آپس میں 2 بھائی لڑنا ہی شروع کر دیتے ہیں، مسجد کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھ گئی ہے، مسجد کب تک مسجد؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اسی وقت مسجد، اور نماز کے علاوہ جو اسپیئر ٹائم ہوتا ہے اس میں یہاں بیٹھ کر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی مسجد تو ایسی، جب ایک مرتبہ کسی جگہ کو مسجد کر لیا ہے قیامت تک وہ مسجد رہے گی، چاہے نماز کا وقت ہو یا نماز کا وقت نہ ہو۔ نماز کے وقت میں تو بچے آواز کرتے ہیں تو بڑے خاموش کر دیتے ہیں، غیر نماز کے وقت میں بڑے زور زور سے ہنس کے بات کرتے ہیں، پیر پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر۔ پھر کیا ہوگا؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، ایک نوجوان اپنی بیوی کی بات مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے دوست کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ باپ کی نہیں مانے گا، دوست کو اپنا مشیر بنائے گا، مشورہ دوست سے کرے گا، باپ کی نہیں مانے گا، باپ کو دور کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا ہیڈ ہوگا، پی ایم پریزیڈنٹ ہوگا کون؟ جو ان میں سب سے بڑا فاسق فاجر ہوگا وہی، سب سے بڑا فاسق وہی پی ایم پریزیڈنٹ بنے گا، قبیلے کا سردار وہی ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا لیڈر وہ ان میں وہ ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ کمینہ ہو۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، سن لیں اچھا، کوئی ضعیف حدیث نہیں سنا رہا ہوں میں، وہ بھی سنیں۔ قوم کا لیڈر کون؟ ان میں جو سب سے زیادہ کمینہ ہوگا وہ ہوگا۔
پھر وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک آدمی کو اسٹیج پر بٹھایا جائے گا، ہار پہنایا جائے گا، حالانکہ چھٹے قسم کا بدماش ہوگا وہ. کیوں؟ اگر بھائی نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے گی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، ورنہ دلوں میں تو سب اسے کتے سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. پھر کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. ہاں اصل یہ بتاؤں. اور ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی. وہ ڈانس انڈیا ڈانس پروگرام اتنا عام ہوگا کہ ہر گھر کی بچی یہ تمنا کرے گی میں بھی پریکٹس کروں، ریہرسل کروں اور میں بھی اس پروگرام میں شریک ہو جاؤں. جو بچی تمنا کر سکتی ہے کہ وہ آگے چل کر وہاں قدم نہیں اٹھا سکتی، یقیناً اٹھائے گی اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاؤ. والمعازف، اور آلے گانے بجانے کے آلے عام ہو جائیں گے. بھائی آپ دیکھو چھوٹے بچوں کو جو کھلونے دیے جاتے ہیں، ایک موبائل ہی لیجئے، ایک بٹن دبائیے آپ تو ایک گانا شروع ہو جائے گا، گانا شروع ہو جائے گا. اب وہ بچہ سن رہا. معازف، ناچنے گانے والیاں ہر گھر میں. ایسا ضروری نہیں کہ آپ ہی کی بہن ناچنے. آپ مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء کے قریب یا عشاء کے بعد آپ ہمارے گلیوں کے چکر لگائیے اور خود آپ اندازہ کیجئے کہ کون سے گھر میں سے ناچنے گانے کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہر گھر آپ کو ملے گا کہ جہاں سے ناچنے گانے کی آواز آپ کو آئے گی ضرور. ہر گھر ملے گا، کوئی آپ کو باہر نہیں ملے گا. عشاء کے بعد الحمدللہ مغرب کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن عشاء میں غائب ہو جاتے ہیں. ایک خاتون تسبیح جلدی پڑھ رہی تھی، بہت جلدی پڑھ رہی تھی. اتنے جلدی پڑھنے کا معمول نہیں تھا. میں نے پوچھا، ان کا انتقال بھی ہو گیا، بہت ماشاءاللہ عبادت گزار بھی تھی، انتقال اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اتنی جلدی کیوں تسبیح پڑھ رہی ہوں؟ نہیں، اب ایک پروگرام آنے والا ہے وہاں جانے کا ہے. تسبیح بھی ہاتھ میں ہے. اور یعنی آپ غور کریں کہ شیطان نے اس گناہ کو ایسا پیش کیا کہ ہم اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکے ہیں. اور جس چیز کو ہم نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اب آدمی اس سے باز آئے گا؟ کیسے باز آ سکتا؟ اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم. معصوم بچے دیکھ رہے ہیں، چھوٹی بچیاں دیکھ رہی ہیں ناچ گانے کو، اور وہ گانے کی پریکٹس بھی کرتے ہیں. ارے میں تو آپ کو بتلاؤں، ایک معصوم بچہ میرے پاس عربی کا سبق پڑھ کر فارغ ہو گیا، بیٹھ رہا ہے، وہ پیچھے جا کے گانا گاتا ہے. پیچھے بیٹھ کر عربی کے اندر پیچھے بیٹھ کر گانا گا رہا ہے. کیوں؟ وہ بیچارہ معصوم بچہ، اب سبق پڑھانے کا ٹینشن وہ تو ختم ہو گیا، اب مولانا نہیں سنیں گے. اب وہ بیٹھا ہے، وہ اپنے خیالات میں گم ہے. اب اس بیچارے معصوم بچے کو کیا پتا کہ میں عربی میں ہوں یا کہاں ہوں. اب بے ساختہ وہ سوچتے گانا شروع کر دیتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی لڑکا کوئی لڑکی راستے پر چلتے ہنستے ہیں. یہ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ وہ راستے پر چل تو ضرور رہے ہیں لیکن ان کے خیالات کہیں اور ہیں. بہت سی مرتبہ میں نے خود آزمایا. بھائی ایک نوجوان ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. وہ آنکھیں کھلی ہیں لیکن اس کے تصورات کہیں اور ہیں. یہ ساری اسی ٹی وی کی دین ہے، اسی دیکھنے کی دین ہے اور کچھ نہیں. وظہرت القینات والمعازف، ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور آلے جو بجانے کے ہیں وہ عام ہو جائیں گے، کھلونے ہی میں آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہونے لگیں، کیا اخیر علامت ایک بتلائی کہ اس امت کے بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کو گالیاں دیں گے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کیا کہیں گے؟ امام ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. بعد والے پہلے بزرگوں کو گالیاں دیں گے. نہ چپیتی کا شوربہ امام ابو حنیفہ کو کہہ رہے ہیں کہ حدیث یاد نہیں تھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو کچھ علم نہیں تھا. ایسے ڈھیٹ لوگ آئیں گے جو ظاہر میں مسلمان ہوں گے، دل ان کا کفر سے بھرا ہوا ہوگا.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ ساری چیزیں تم دیکھ لو تو کیا فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، وزلزلۃ، زلزلے آئیں گے، وخسفا ومسخا، اور زمین میں ڈھسائے جاؤ گے، تمہاری صورتیں مسخ کی جائیں گی، وقذفا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے۔ اور یہ فتنے کیسے آئیں گے؟ کنظام قطع سلکہ، اس ہار کی طرح کہ اس کا دھاگا کاٹ دیا گیا ہو، اب اس کے منکے کس طرح لگاتار ایک کے بعد ایک کے بعد آتے ایسے ہی آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ہو کر کل یہ کچھ کھان بن جائیں اور تمہیں دیکھے تک نہیں، تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، باپ کو نوکر کریں اور ماں کو نوکرانی بنا کر رکھیں۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں پر رحم کرو۔ ایک بچہ، معصوم سا بچہ 5 سال کا، چاقو لے کر اپنے باپ پر حملہ کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی بات سنا رہا ہوں جو ٹی وی نکال کر پچھتا رہے ہیں۔ ایک مصنف ہیں انگریز کے، انہوں نے ایک ٹی وی کے اوپر مستقل کتاب لکھی ہے، اگر کسی کو نیٹ پر مل جائے تو لے لے اور مجھے بھی پہنچا دے، اس کے کچھ اقتباسات میرے پاس ہیں۔ نام کیا ہے کتاب کا؟ دا وکڈ آئی، گنہگار آنکھ، گنہگار آنکھ، مطلب ان کا ٹی وی کو ہی کہہ رہے ہیں، گنہگار آنکھ۔ ٹی وی کا اثر اس معصوم بچے پر کیا ہوا؟ اس نے ٹی وی میں دیکھا کہ ایک بچے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، تو اس نے پریکٹیکل تجربہ یہاں کرنا چاہا کہ وہ چاقو لے کر اپنے باپ پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ پریکٹیکل تجربہ۔ بھائی وہ لندن انگلینڈ کی باتیں چھوڑو، میں آپ کو بیلگام ڈسٹرکٹ کی بات سناتا ہوں۔ ایک عورت کا نکاح ہوا، وہ ٹیچرز کے اوپر اور ایک جو ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، BEO، خیر جو بھی ہو، ٹیچرز کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، ان کی لڑکی، ان کی شادی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا۔ اب جب بچہ ہوتا ہے تو ماں جتنا بچے سے محبت کرتی ہے شاید دنیا میں کوئی اتنا محبت نہیں کرتا، لیکن وہ جو ساتھی مجھے سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے وہ کھیلتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر اس کا معاشقہ جو جس پہلے عاشق کے ساتھ چلتا اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ کھیلتا ہوا بچہ وہیں روتا پڑا رہا، وہ ماں کہاں گئی؟ وہ بھاگ گئی، خیر اس کو پکڑا، پورا کھلا ہو گیا وغیرہ۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ سارا نتیجہ ہمارے گھر میں ٹی وی تھا، میں نے اس میں ایک پکچر تھا، وہ پکچر میرے اوپر ایسا اثر کر گیا کہ اسی کی وجہ سے میں نے یہ سب کام کیا۔ اللہ کے لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی بہنوں پر رحم کرو۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگیاں بچانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر ہم ان ٹی وی کی لعنت کو نہیں نکالیں گے، یہ آئندہ آنے والی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کیسے تربیت کر سکو گے آپ؟ کیسے ان کو بتاؤ گے کہ حضرت ابوبکر ایسے تھے، حضرت عمر ایسے تھے؟ کیوں؟ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوریمون کے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک معصوم چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ میں بھیم بنوں گا، اللہ اکبر، وہ بھیم بننا چاہتا ہے۔ میرے پیارے ابوبکر عمر کیسا بنے گا؟ کیا چھوٹا بچہ وہ معصوم سفیان وہ بڑا ہو کر اگر بھیم بن جائے تو اب آپ بتاؤ کہ کون قصوروار، وہ معصوم بچہ یا ہم جو وہ شیطان لا کر اپنے گھر میں رکھے؟ کیسے تربیت کرو گے آپ اپنے معصوم وہ چھوٹے ننھے منھے بچوں کی؟ کیسے تربیت؟ وہ دیکھ رہے ہیں، ارے ابوبکر عمر کی کچھ باتیں ان کے سامنے ہے ہی نہیں، کیوں؟ میں خود ہی نہیں پڑھتا، میں خود ہی وہ لعنت بھری ٹی وی دیکھتا ہوں جہاں اللہ کا غضب اترتا، اللہ کا پوری زحمت اور غضب کے فرشتے مسلسل لعنت کرتے ہوں گے۔ 24 گھنٹے وہ پڑا رہتا ہے، رات دیر تک ہمارے نوجوان ٹی وی کے سامنے پڑے رہتے ہیں۔ اب وہ نوجوان کیا تصورات میں، وہ اس کے ساتھ عشق کروں، اس کے ساتھ عشق کروں، کیا اس کے دل میں جہاد کا جذبہ آئے گا؟ کیسے آئے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے دل میں ایک مرتبہ بھی جہاد کا جذبہ نہ ہو وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اب وہ عشق اور معاشقے کی چیزیں دیکھتے وہ کیا جہاد کرے گا؟ کیا وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرے گا؟ کیا وہ مال لگائے گا؟ کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز کہ گناہ کو ہٹائیں اور نیک۔ عجیب بات ہے، ہمارے جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے
تعلیم جب ہوتی ہے تو شیطان کو پردہ لگاتے ہیں، تعلیم ختم ہو گئی پھر اسی گھر میں بھی ٹی وی دیکھی جاتی ہے. کیسی؟ ہمارے اپنے ساتھیوں کے گھروں میں ٹی وی، ہمارا وقت لگ رہا ہے، جان مال لگ رہی. میرے پیارے بھائی، ہم کہاں پھر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ایسا نہ کرو. جب بچوں کی تربیت نہیں ہوگی بچے ہمارے نہیں رہیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. بچوں کی تربیت ہو تو بچہ کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک نعت لکھی ہے ایک شاعر نے بہت بہترین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا. تو شاعر نے لکھا ہے والا، وہ شعر کے اوپر وزن ہوتا ہے. اب ایک بچے کو وہ نعت یاد دلائی استاد نے. بچہ لیکن ہمیشہ جب پریکٹس ریہرسل کرتا تھا اس وقت بھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے یوں ہی پڑھتا تھا. تو استاد اس بچے کو بتاتے تھے شاعر نے والے نہیں کہا ہے بیٹا، والا کہا ہے. لیکن عجیب وہ بچہ تھا، والا نکلتا ہی نہیں تھا. والا تو چھوٹے کو کہتے ہیں، اگر کوئی بڑا ہو تو عزت کے لیے جناب آپ آئیے، ہم عزت سے بات کرتے ہیں تو والے کہیں گے. تو یہ بچہ ایسے ہی پڑھتا تھا. چنانچہ فنکشن بھی ہوا، فنکشن میں بھی وہ بچہ ویسے ہی پڑھا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے. اب وہاں بہت بڑے انسپیکٹر بھی آئے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے تقریر کے لیے اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمارے آج کل کے اساتذہ کا ذوق ختم ہو گیا اردو کا، کہ وہ بچوں کو غلط غلط نعت یاد دلاتے ہیں. بچہ دیکھیے ابھی پڑھا، والا کی جگہ والے پڑھتا ہے. اب وہ سب کے سامنے، پورے مجمع کے سامنے انسلٹ ہوئی. خیر وہ استاد خاموش ہو گئے. اب وہ آنا جانا ہوا، اب دوسرے ریگولر کلاسز سٹارٹ ہو گئی. اب اتفاق ایسا ہو وہ بچہ جس کلاس میں تھا اس کلاس کے ٹیچر نہیں آئے تھے. اب یہ جو پروفیسر تھے اردو کے وہ خالی تھے، تو پرنسپل نے ان کو وہاں بھیج دیا کہ آپ جائیے اور کلاس کو ڈیل کیجیے. اب یہ بات کرتے کرتے پروفیسر صاحب نے کہا ہم دینی سوالات کریں گے تاکہ آپ کا بھی ٹائم نکل جائے، اچھی طریقے سے ہمارا بھی ٹائم نکل جائے. تو انہوں نے سوال کرنا شروع کیا. اب اسی بچے کو کھڑا کر دیا جو والا کی جگہ والے پڑھ رہا تھا، اور پہلے ایک مرتبہ ان سے انسلٹ ہو چکی تھی. اس بچے کو پوچھا ہمارے نبی کا نام معلوم ہے؟ بچے نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. استاد نے پوچھا بتاؤ نام کیا ہے؟ اب بچہ خاموش. پھر استاد نے پوچھا نام معلوم ہے؟ بچے نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے. بتاؤ نام کیا ہے؟ بچہ خاموش. اب یہ لکڑی لے کر اٹھے. پہلے ایک مرتبہ انسلٹ ہو چکی ہے، اب پوری کلاس کے سامنے میں پوچھ رہا ہوں، میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے. تو اٹھے، لکڑی سے اتنا مارا یہاں تک کہ خون بہنے لگا. انٹرویل ہوئی. استاد نے کہا کہ جا منہ دھو کر آ، اب میں پوچھوں گا تجھے، سب کے سامنے پوچھوں گا. یہ انٹرویل میں گیا، بچہ منہ وغیرہ دھویا، وضو کر کے آیا، اندر آیا. پھر اس بچے کو کھڑا کیا. پوری کلاس دیکھ رہی ہے کہ کیا ماجرا. کہتا بھی ہے کہ مجھے معلوم ہے اور جواب بھی نہیں دیتا. پوچھا تجھے نبی کا نام معلوم ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے. بتا کیا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استاد نے لکڑی رکھی. شاید دل میں آ گیا ہو کہ یقیناً اس بچے میں کچھ بات ہے. اس کے سر پر جا کر مشفقانہ ہاتھ پھیرا. بیٹا جب تجھے معلوم تھا تو نے پہلے کیوں نہیں جواب؟ اتنا مار کھایا. تو کہنے لگا استاد جی جب آپ نے پہلے مجھے پوچھا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا. میرے ابا نے کہا بیٹا بغیر وضو کے آقا کا نام ہرگز مت لینا. تو میں اب انٹرول میں گیا، وضو کر کے آیا. اب وضو کر کے میں میرے آقا کا نام لے رہا ہوں. جو بچہ آقا مدنی کا نام مبارک بغیر وضو کے نہیں لے سکتا، اب آپ بتاؤ وہ بچہ بڑا ہو کر عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے کہ نہیں؟ معین الدین چشتی بنے گا کہ نہیں؟ یقیناً ایسے ہی بچے بنیں گے. ورنہ جو بچہ ہمارا 24 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہو اس کو کیا سلیقہ، کیا وضو، کیا نماز. بچوں کی زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ کے لیے اگر میرا بس چڑھتا تو میں آپ کے پیر پکڑ لیتا کہ اللہ کے لیے مسلمانوں آئندہ نسل کی حفاظت کرو. آج زمانہ اتنا خراب ہے، آئندہ کا کیا حال ہو. ہماری 35 معصوم بچیاں اس ٹی وی کی وجہ سے خراب ہو گئی. آپ کے اس بیلگام شہر کی وہ غیروں کے نتے چڑھ گئی، غیروں کے حوالے ہو گئی. 35 لڑکیاں، اس کا جواب کون دے گا؟ ایک نو مسلم، اس کا باپ غیر اسلام،
غیر مسلم تھا اور کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کا نام رئیس. وہ رو رو کر کہہ رہا تھا کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے میرا باپ کفر کی حالت میں مر گیا. کل قیامت کے دن میں مسلمانوں کو پوچھوں گا، مسلمانوں تم نے میرے باپ تک دعوت کیوں نہیں پہنچائی؟ اگر کل یہ غیر مسلم لوگ ہمیں پوچھیں کہ اللہ یہ لوگ بھی ہماری ہی طرح رہتے تھے، ہماری طرح داڑھی کاٹتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، پکچر دیکھتے تھے، میچ دیکھتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم بھی کھٹ پر ٹھہرے رہتے تھے، یہ بھی ٹھہرے رہتے تھے، نہ ہم نماز پڑھتے تھے نہ یہ نماز پڑھتے تھے، ہم میں اور ان میں کچھ بھی فرق نہیں تھا، اگر یہ کرتے تو کم سے کم ان کا دیکھ کر تو ہم سیکھ لیتے. اگر یہ ہمیں کل پوچھے تو ہمارا دامن کون چھڑا سکے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، خاص کر کے بزرگوں، آپ سے درخواست ہے اگر آپ چاہیں تو یقیناً کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ ہم ٹی وی نکالنا چاہتے ہیں لیکن عورتیں نکالنے نہیں دیتی. آپ حکمت سے سمجھا بجھا کر آپ کسی طرح ان کو سمجھائیں، انشاءاللہ نکل جائے. اگر آپ ارادہ کر لیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے. بھائی میں ہی ارادہ کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا تو سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اور جب نیکی کا ارادہ آتا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے، ورنہ پھر پوسٹ پون کریں گے تو شیطان بھلا دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ